ساحل وائس کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ معزز خواتین و حضرات، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ قیامت کے دن شیطان لوگوں سے کیا خطاب کرے گا، اور جب لوگ جنت کے اندر چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے تو جہنم میں شیطان کو کس چیز پر بٹھایا جائے گا، اور پھر جہنمی شیطان کا خطاب سن کر رونے کیوں لگیں گے، اور شیطان جہنمیوں کو کس بات پر ڈانٹے گا، اور جہنمی لوگ شیطان سے کیا التجا کریں گے اور اس پر شیطان ان کو کیا جواب دے گا، اور دوزخ کے اندر اللہ تبارک و تعالی شیطان سے کون سا سوال پوچھے گا، اور شیطان کو جہنم کے اندر کتنا عذاب دیا جائے گا۔ معزز خواتین و حضرات، ان تمام تر سوالات کے جوابات جاننے کے لیے آپ سے ہماری گزارش ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ملاحظہ فرمائیے۔ ناظرین گرامی، جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو تمام فرشتوں کو ان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ تمام فرشتے سجدے میں گر گئے، لیکن ابلیس اپنے دل کے اندر سوچنے لگا کہ میں اس سے بہتر ہوں، لہٰذا وہ حضرت آدم علیہ السلام کی طرف پیٹھ پھیر کر کھڑا ہو گیا اور اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے شیطان لعین سے پوچھا کہ تو نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو ابلیس بجائے اس کے کہ توبہ کرتا اور اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگتا، اللہ تبارک و تعالی سے تکرار کرنے لگ گیا اور کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تو یہاں سے نکل جا، تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا ہے۔ تو شیطان نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ کے اندر عرض کی، اے خالق کائنات، میں آدم علیہ السلام کی بدولت اس حالت کو پہنچا ہوں، اب اس کی اولاد کو ورگلانے کی مجھے چھٹی عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسے کھلی چھٹی عطا فرما دی اور کہا جو میرے ہیں وہ تیری دسترس سے باہر ہوں گے، یعنی انبیاء علیہ السلام کو معصوم بنا کر محفوظ فرما دیا۔ شیطان نے مزید مطالبہ کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جتنی اولاد آدم علیہ السلام کی ہوگی اتنی ہی تیری اولاد ہوگی، ان کے سینے تیرا مسکن ہوں گے، تو خون کی طرح ان میں گردش کرے گا۔ اس کے بعد اس نے مزید طلب کیا تو فرمان الہی ہوا ان پر اپنے پیادوں اور سواروں کے ساتھ جمع ہو کر ان کے خلاف مزید مدد حاصل کر اور انہیں آمادہ کر سکے گا کہ وہ حرام کھائیں اور حرام کمائیں، انہیں ایام حیض میں مجامت کر کے حرامی اولاد پیدا کرنا، انہیں مشرکانہ تعلیم سے مشرکانہ نام رکھنے کی ترغیب دینا جیسے عبد العزیٰ وغیرہ، گندی گفتگو اور برے خیالات اور باطل مذاہب کی طرف لگانا، اور انہیں جھوٹی تسلیاں دے کر معبود باطلہ کی شفاعت اور ان کے آباء و اجداد کی کرامتوں پر فخر اور طویل امیدوں سے توبہ میں تاخیر کی راہ پر لگانا، یہ سب بطور تہدید تمہارے کام ہوں گے اور تم جو چاہو وہ کرو۔ آدم علیہ السلام نے بھی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ کے اندر عرض کی، یا الہی تو نے ابلیس کا میری اولاد پر تسلط قائم کر دیا ہے، اب تیری مدد کے بغیر اس سے کیسے بچا جائے گا؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تیرے ہر ایک فرزند کے ہمراہ 2 فرشتے محافظ پیدا کروں گا۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا اے الہی مجھے مزید عطا فرما، تو فرمان الہی ہوا ایک نیکی کا ثواب 10 گنا دوں گا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی اے اللہ مزید عطا فرما، تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تیری اولاد کے آخری سانس تک توبہ قبول کروں گا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی اے میرے مالک اور عطا ہو، تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تیری اولاد کے گناہوں کی بخشش کو عام کر دوں گا، میں بے نیاز ہوں۔ اب آدم علیہ السلام گویا ہوئے اے میرے رب یہ کافی ہے۔ شیطان نے کہا اے اللہ تو نے آدم کی اولاد سے نبی بنائے اور ان پر کتابیں نازل فرمائی، میرے قاصد کون ہوں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کاہن، نجومی اور فال نکالنے والے تیرے قاصد ہوں گے، اور تیری کتابیں گدی ہوئی کھالیں، اور تیری حدیثیں جھوٹ، اور شعر تیرا کلام ہوگا، اور تیرے مؤذن باجے ہوں گے، اور تیری مسجد بازار ہے، تیرا گھر حمام، تیرا کھانا جس پر میرا نام نہ لیا گیا ہو، اور تیرا پینا شراب، اور عورتیں تیرے ذریعہ شکار ہوں گے۔ معزز دوستو، یہ سب کچھ عطا فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ابلیس لعین کو آسمان سے زمین پر پھینک دیا، اور روایت میں ہے کہ پہلے آسمان پر شیطان عابد، دوسرے پر زاہد
اور تیسرے پر عارف اور چوتھے پر ولی اور پانچویں پر متقی اور چھٹے پر عزازیل اور لوح محفوظ پر ابلیس کے ناموں سے معروف تھا۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو زمین کی طرف پھینکا تو اس کی صورت کو مسخ کر دیا، منہ خنزیر کی طرح لٹکا ہوا، سر اونٹ کی مانند اور سینہ اونٹ کی کوہان جیسا، چہرہ بندر نما، آنکھیں پھٹی ہوئیں، نتنے حجام کے لوٹے جیسے اور ہونٹ بیل کی طرح، داڑھی پر 7 بال جس پر خنزیر کے دانت کی طرح دانت نمایاں تھے۔ معزز ناظرین، حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب شیطان کی موت کا وقت قریب آئے گا تو اللہ تعالیٰ ملک الموت سے فرمائیں گے کہ میرے غیظ و غضب کا لباس پہن کر جاؤ اور ابلیس کی روح قبض کرو۔ ابلیس سے تمام انسانوں اور جنوں سے زیادہ سختی کرنا۔ جب ملک الموت غضب و غصے سے بھر کر بہت سے فرشتوں کے ساتھ ابلیس کی روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے تو جو بھی آسمان و زمین میں ان کو دیکھ لے گا وہ فوراً ہی مر جائے گا۔ جب ملک الموت ابلیس کے پاس پہنچیں گے تو وہ داڑے مار مار کر روئے گا۔ پھر شیطان کو موت کی تکلیف دی جائے گی جو کہ ساری مخلوق کی تکلیف سے بھی زیادہ ہوگی۔ ابلیس گھبرا کر کبھی مشرق کی جانب بھاگے گا تو کبھی مغرب کی جانب، لیکن ہر طرف اپنے سامنے ملک الموت کو پائے گا۔ سمندر میں چھپنے جائے گا تو سمندر اسے جگہ نہ دے گا، آسمان کی طرف بھاگے گا تو وہاں پر مقرر فرشتے اس کو آگ کے کوڑے ماریں گے۔ آدم علیہ السلام کی قبر کے پاس کھڑا ہو کر کہے گا، اے آدم علیہ السلام، تمہاری وجہ سے میں ملعون و مردود ہوا، کاش کہ تم پیدا ہی نہ ہوتے۔ پھر ملک الموت سے کہے گا کہ کتنی سختی اور تکلیف کے ساتھ میری جان نکالو گے؟ تو آپ علیہ السلام فرمائیں گے، جتنے لوگ جہنم میں ہیں ان سب کی موت سے کہیں زیادہ میں تجھے تکلیف دوں گا۔ چنانچہ یہ سن کر لعین تڑپنے لگے گا اور چیختا چلاتا ادھر ادھر بھاگے گا اور اسی جگہ پہنچ جائے گا جہاں اس نے جنت سے نکلنے کے بعد پہلا قدم رکھا تھا۔ وہ جگہ آگ کے انگاری کی طرح سرخ ہو جائے گی، زمین چنگاری کی طرح ہو جائے گی اور زبانیہ فرشتے اس کو گھیر لیں گے اور زنبوروں اور آروں سے اس کو چیریں گے۔ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا اس وقت تک حالت نزع اور موت کے غصے کا شکار رہے گا، اور وہاں جہنم کی سنڈاسیاں لگی ہوں گی، ان سنڈاسیوں سے تڑپا تڑپا کر اس کی جان نکالی جائے گی۔ چنانچہ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام تیسرا سور پھونکیں گے اور تمام لوگ زندہ ہو جائیں گے تو شیطان کو لایا جائے گا اور ابلیس لعین کو ایک آگ کی کرسی پر بٹھا دیا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گلے کے اندر لعنت کا طوق ڈالے گا، اور جہنم کی طرف لے جانے والے فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اسے دوزخ میں دھکیل دو۔ چنانچہ وہ اس کو دھکیلنا چاہیں گے لیکن بے بس ہو جائیں گے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام 80,000 فرشتوں کو لے کر جائیں گے کہ شیطان کو جہنم کے اندر پھینکیں، لیکن وہ بھی ناکام ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد اسرافیل اور عزرائیل علیہ السلام 80,000 فرشتوں کو لے کر جائیں گے اور کوشش کریں گے، مگر وہ تمام بھی ناکام رہیں گے۔ اس پر ارشاد باری ہوگا کہ اگر میرے تمام فرشتے بھی اسے دھکیلنے کی کوشش کریں تو کرسی کو ہلا نہیں سکیں گے، کیونکہ اس کے گلے میں میری لعنت کا طوق ہے۔ چنانچہ پھر اس کے بعد ابلیس لعین کو جہنم کے اندر پھینکا جائے گا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پہلے جنتیوں کے جنت میں جانے اور جہنمیوں کے جہنم میں جانے کا فیصلہ فرما چکا ہوگا۔ تو شیطان جہنم کے اندر گدھے کی طرح آواز نکالے گا، تو اس کی آواز سن کر تمام شیاطین اور کفار جمع ہو جائیں گے۔ تو اس دن شیطان جہنمیوں سے خطاب کرے گا۔ چنانچہ اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ۔ اور شیطان جہنمیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہے گا جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرما چکا ہوگا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ سچا وعدہ تھا، اور جو میں نے تم سے وعدے کیے تھے وہ سب جھوٹے تھے۔ میں نے ہی تمہیں آخرت کے انکار پر ابھارا تھا تو تم نے یوم قیامت کا انکار کیا، اور میں نے ہی تمہیں کہا تھا کہ اس کائنات کا کوئی خالق نہیں، جس کی وجہ سے تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ کائنات خود بخود چل رہی ہے اور اس کو کوئی چلانے والا نہیں ہے، لہٰذا یہ سب وعدے میں نے تم سے جھوٹ کہے تھے،
اور اللہ تبارک و تعالی نے تم سے جو حساب و کتاب اور قیامت کے قائم ہونے اور جنت میں داخل ہونے کے وعدے کیے تھے وہ سب سچے تھے۔ چنانچہ جہنمی جب شیطان لعین کی اس بات کو سنیں گے تو شیطان مردود کو لعن طعن کرنے لگیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر التجائیں کرنے لگیں گے کہ اس نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ چنانچہ اس وقت شیطان جہنمیوں کو ڈانٹے گا اور کہے گا وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، اور مجھے تم پر کوئی اختیار نہیں تھا مگر یہ کہ میں نے تم کو دعوت دی تو تم لوگوں نے میری دعوت کو قبول کر لیا۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، لہٰذا مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو کہ تم لوگ خود ہی بدکار تھے۔ چنانچہ جہنمی جب شیطان کی اس بات کو سنیں گے تو ان پر یہ ظاہر ہو جائے گا کہ حقیقت میں ہم خود ہی بدکار تھے، تو اس وقت وہ ابلیس لعین سے التجائیں کریں گے کہ ہمارے عذاب کے اندر کچھ کمی کرواؤ۔ تو شیطان ان سے کہے گا ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخیہ، کہ میں تمہارے عذاب کے اندر کچھ کمی نہیں کر سکتا اور نہ ہی تم لوگ میرے عذاب کے اندر کچھ کمی کر سکتے ہو۔ اور اس وقت شیطان لعین ان کو پھر سے ڈانٹتے ہوئے کہے گا انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل ان الظالمین لہم عذاب علیم، میں انکار کرتا ہوں اس بات سے جو تم مجھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے تھے کہ تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو نہ مانا بلکہ اللہ کی بات کو پس پشت ڈال کر میری بات کو مانتے رہے، بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر شیطان کہے گا کہ آج میں رب کی رحمت سے مایوس ہو گیا ہوں۔ پھر حکم ربانی سے اس کے حواریوں کو فرشتے لوہوں کے گرزوں سے ماریں گے، پھر وہ 40 سال تک جہنم میں گرتا رہے گا اور کبھی بھی اس سے باہر نکلنے کا حکم نہ سنے گا۔ ناظرین گرامی، جہنم میں شیطان پر شدید عذاب ہوگا۔ پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب کیسا رہا؟ تو شیطان مردود کہے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے۔ پھر شیطان سے کہا جائے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں ہیں، انہیں سجدہ کر کے توبہ کر لو تاکہ تمہارے ماضی کے گناہ معاف ہو جائیں، مگر وہ وہاں پر بھی انکار کر دے گا۔ چنانچہ اس انکار پر اس شیطان کو پہلے سے 70 گنا زیادہ عذاب دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔